جب رمضان کا مہینہ آیا کرتا تھا، اللہ کے پیارے نبی اپنے صحابہ کو خوشخبری سنایا کرتے تھے، ان کو اچھی خبر سنایا کرتے تھے۔ آپ کہا کرتے تھے اتاکم رمضان شہر مبارک، اے میری امت کے لوگوں، رمضان کا مہینہ آ چکا ہے، برکتوں والا مہینہ آ چکا ہے۔ تفتح فی ابواب الجنہ، ایسا مہینہ آ رہا ہے جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ وتغلق فی ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ وتغل فیہ مردۃ الشیاطین، اور سرکش شیطان اس میں قید کر دیے جائیں گے۔ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اور اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ من حرمہا، اس ایک رات کی عبادت سے جو محروم ہو گیا، فقد حرم الخیر کلہ، وہ تمام کی تمام بھلائیوں سے محروم ہو گیا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، ہتھیا دیہرہ کی اس بستی میں یہ دوسرا موقع ہے جب آپ کے سامنے حاضر ہونے کا موقع مل رہا ہے۔ چند مہینے پہلے آپ کی اسی بستی میں ایک بڑا شاندار پروگرام منعقد ہوا تھا اور اس میں شرکت کا موقع ملا تھا، اور اسی وقت میں نے یہاں کے بعض احباب سے یہ وعدہ کیا تھا کہ آئندہ اگر کبھی موقع ملا تو اس بستی میں انشاءاللہ خطبہ جمعہ کے لیے حاضر ہونے کی کوشش رہے گی۔ اور آج کا یہ جمعہ رمضان کے پہلے آخری جمعہ ہے، اور اگلا جو جمعہ آئے گا وہ انشاءاللہ رمضان کے مہینے میں آئے گا۔ اور آپ یقین مانیں، کل رات میں پاکڑ میں تھا اور تقریباً 250-300 کلومیٹر کا سفر طے کر کے آپ کی بستی میں آج آیا ہوں، اور جمعہ کے فوراً بعد پھر مجھے اسی علاقے میں جام تاڑا جانا ہے، لگ بھگ 300-400 کلومیٹر کا اور سفر طے کرنا ہے۔ یہ ایک وعدے کی تکمیل تھی۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ میرے آنے کو قبول فرمائے، اور ہم سب یہاں خطبہ جمعہ میں اور جمعہ کی نماز کے لیے حاضر ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، اور بس چند دنوں کی دوری پر ایک بڑا ہی برکت والا مہینہ، ایک بڑا ہی مبارک مہینہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حسین موقع ہے اپنی مغفرت کروانے کا، اپنے آپ کو بخشوانے کا۔ وہ مبارک مہینہ جسے ہم اور آپ رمضان کہتے ہیں، یہ مہینہ کتنا اہم مہینہ ہے۔
اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لوگوں پر بد دعا کی. آپ نے فرمایا رغم انف رجل ذکرت عنده فلم یصلی علیہ. وہ انسان برباد ہو جائے, اس انسان کی ناک مٹی میں مل جائے, اس انسان کا ستیہ ناش ہو جائے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے. وہ بدنصیب ہے وہ انسان. اس کے بعد دوسرا آدمی کون ہے؟ آپ نے فرمایا وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ أَدْرَكَ رَمَضَانَ. اور وہ انسان بھی برباد ہو جائے جو رمضان کا مہینہ پائے. ثُمَّ انسلخ, اور پھر رمضان چلا جائے قبل ان یغفر لہ, اور اس کی بخشش نہ ہو سکے. یعنی رمضان ہمارے ایمان کی لائف لائن ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا جو انسان زندگی کی آخری سٹیج پر ہوتا ہے, ہاسپٹل میں جب ہم لے کے جاتے ہیں تو ایک مشین لگائی جاتی ہے. اس مشین میں اس کی ہارٹ بیٹس نظر آتی ہیں کہ اس کا دل دھڑک رہا ہے کہ نہیں دھڑک رہا ہے. اگر وہ مشین یہ بتا رہی کہ اس کا دل دھڑک رہا ہے, اس کا مطلب وہ انسان زندہ ہے. اور جیسے یہ نظر آنے لگے کہ اس کی دل دھڑکنے کی جو لائن ہے وہ سیدھی ہو رہی ہے, اب دل دھڑک نہیں رہا ہے, تو انسان سمجھ جاتا ہے کہ ابھی اللہ کو پیارا ہو گیا. رمضان ہمارے ایمان کی آخری نشانی ہے میرے بھائی. جس بستی میں, جس گاؤں میں, جس سماج میں رمضان میں بھی نمازی نظر نہ آئے, رمضان میں بھی قرآن پڑھنے کا ماحول نہ ہو, رمضان میں بھی اللہ کا ڈر نہ ہو, رمضان میں بھی لوگ شیطانی کاموں سے دور نہ رہیں, یہ سمجھ جاؤ کہ اب اس بستی میں ایمان باقی نہیں بچا ہے. کبھی آپ نے غور کیا ہوگا بڑی بڑی کمپنیاں سیل لگاتی ہیں. میں نہیں جانتا, ممکن ہے کٹیہار میں بھی بہت بڑے بڑے مال میں سیل لگتی ہوگی. کٹیہار بھی ماشاءاللہ بڑا شہر ہو چکا ہے. پورنیہ قریب میں ہے, پورنیہ میں آپ جا کے دیکھیں بڑے بڑے شاپنگ مال میں کبھی کبھی سیل لگتی ہے. سیل میں کیا ہوتا ہے کہ صاحب جو سامان 1000 روپے کا ہے وہ آفر میں 300 کا مل رہا ہے, 70% ڈسکاؤنٹ, 80% ڈسکاؤنٹ. تو جب سیل لگتی ہے تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یار یہ سامان اتنا سستے میں مل رہا ہے, تو ہم جلدی سے اس سیل کا فائدہ اٹھاتے ہیں. اگر ہمیں واقعی میں اس سامان کی ضرورت ہے, فالتو چیز نہیں, ہمارا کپڑا ہے, ہمارے گھر کی چیزیں ہیں, بہت سستے میں مل رہی ہیں, ہم سوچتے ہیں یار لے لیتے, سستے میں مل رہا ہے. رمضان بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیکیوں کی ایک سیل ہے میرے بھائیوں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی بخشش اور مغفرت کا پروانہ ہے رمضان. اور رمضان ہمیں یہ چانس دے رہا ہے کہ اگر اب تک اپنے اللہ سے توبہ نہیں کی, اب تک آپ نے اللہ سے معافی نہیں مانگی, اب تک اپنے گناہوں پر اللہ کے سامنے شرمندہ نہیں ہوئے, تو اللہ تعالیٰ ایک موقع دے رہا ہے. اگر اب نہیں سدھرے تو کبھی نہیں سدھر سکتے. اسی لیے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اس انسان کی ناک مٹی میں مل جائے, وہ انسان برباد ہو جائے جو رمضان کا مہینہ پاتا ہے اور پھر رمضان کا مہینہ چلا جاتا اور اس کی بخشش نہیں ہو پاتی ہے. وَرَجُلٌ أَدْرَكَ عِنْدَهُ الْكِبَرَ وَالِدَاهُ, اور تیسرا بد نصیب انسان وہ ہے جس کے ماں باپ اس کو بڑھاپے میں مل جائیں. اس نے بوڑھے ماں کو پایا, اس نے بوڑھی ماں کو پایا, بوڑھے باپ کو پایا, فَلَمْ يُدْخِلَاهُ الْجَنَّةَ, اور اس کے ماں باپ اس کو جنت میں نہ لے کے جا سکیں. یعنی اپنے ماں باپ کی وہ خدمت نہ کرے, اپنے ماں باپ کا خیال نہ کرے, اس کے ماں باپ اس کو جنت میں نہ لے کے جا سکیں, اس سے بڑھ کے بد نصیب کوئی انسان نہیں ہے. یہ ہے میرے بھائیو 3 بد نصیب لوگ ہیں. رمضان کا مہینہ میرے بھائیو اللہ کی طرف سے ایک بڑا حسین موقع ہے. اور میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں, رمضان ہمیں مل رہا ہے سن 1445 ہجری کا. یہ رمضان اللہ ہمیں دے رہا ہے. ہمیں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو پچھلے رمضان میں تھے اور اس سال نہیں ہیں. پچھلے رمضان میں انہوں نے تراویح کی نماز پڑھی, انہوں نے روزہ رکھا, انہوں نے افطار کیا, سحری کی, سارے کام کیے, اور اس رمضان کے آنے کے پہلے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے.
اس دنیا سے چلے گئے، لیکن ہمیں اللہ نے ابھی زندہ رکھا ہے، باقی رکھا ہے، یہ ہماری بہت بڑی خوش قسمتی ہے۔ اسے معمولی مت سمجھو میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی کے ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے طلحہ بن عبید اللہ۔ یہ طلحہ بن عبید اللہ کون ہے؟ یہ اللہ کے نبی کے ان 10 صحابہ میں سے ہیں جن کو اللہ کے نبی نے نام لے کر جنتی کہا ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہوگا وہ 10 صحابہ کون ہیں۔ انڈیا کی کرکٹ ٹیم کے 11 کھلاڑیوں کے نام پکے یاد ہوں گے۔ فلمی ہیرو ہیروئن کی باتیں پوچھ لیں، پالیٹکس کی باتیں پوچھ لیں، راجنیتی کی باتیں پوچھ لیں، مگر نبی کے صحابہ کا نام پوچھ لو، نام نہیں پتہ ہے۔ کتنے نوجوان ہیں، ان سے پوچھو حضرت علی کون تھے، ابو بکر صدیق کون تھے، عمر فاروق کون تھے، عثمان غنی کون تھے، نہیں بتا پائیں گے۔ یہ افسوس کی بات ہے میرے بھائیوں۔ صرف پیسہ کما لینا، صرف بلڈنگیں بنا لینا، صرف اپنے بچوں کو اچھا کپڑا پہنا دینا، اچھی زندگی دے دینا، معاف کیجئے یہ تربیت نہیں ہے، یہ تربیت نہیں ہے۔ یہ تو غیر مسلم بھی کر رہا ہے، اپنے بچوں کو پڑھا رہا ہے، لکھا رہا ہے۔ آپ نے اپنے بچے کو دین کتنا سکھایا؟ ہماری نوجوان نسل اپنے نبی کو نہیں جانتی، نبی کے صحابہ کو نہیں جانتی، اور ہم یہ صاحب اپنی دولت پہ ناز کر رہے ہیں، اپنی عیش و عشرت پہ ناز کر رہے ہیں۔ اللہ کے واسطے اپنے نبی کے صحابہ کو پہچانو میرے بھائی۔ 10 صحابہ ہیں جن کا نام لے کر کے اللہ کے نبی نے جنتی کا۔ کون ہے 10 صحابہ؟ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت سعید بن زید، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت عبد الرحمن بن عوف۔ یہ 10 صحابہ ہیں، ان کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ 10 صحابہ ہیں جن کا نام لے کر کے اللہ کے نبی نے ان کو جنتی کہا ہے۔ انہی میں سے ایک صحابی ہے طلحہ بن عبید اللہ۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے پاس 2 لوگ آئے اور بہت دور سے چل کے آئے، اور ان دونوں نے ایک ساتھ اسلام قبول کیا۔ اس میں سے ایک آدمی کچھ محنتی تھا اور دوسرا اس کے مقابلے میں کم محنتی تھا۔ تو جو زیادہ محنتی تھا وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے، لڑائی کرتے ہوئے، جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گیا، اور جو اس کے مقابلے میں کم محنتی تھا وہ 1 سال بعد بھی زندہ رہا، اور 1 سال کے بعد اس کا انتقال ہوا، نارمل طریقے سے اس کی موت ہوئی۔ بڑے غور سے سننا، 2 صحابی اکٹھے اسلام لائے، ایک زیادہ محنتی تھے، کم محنتی تھے۔ زیادہ محنتی جو تھے، دین کے معاملے میں زیادہ کام کرتے تھے، زیادہ محنت کرتے تھے، وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے، اور دوسرے والے صحابی 1 سال کے بعد نارمل طریقے سے ان کا انتقال ہوا۔ حضرت طلحہ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں، اور جنت کے دروازے پر ایک فرشتہ آتا ہے، اور وہ انسان جس کا انتقال 1 سال بعد ہوا تھا، نارمل طریقے سے ہوا تھا، جو دین کے معاملے میں کم محنت کرتا تھا، اس کو جنت میں لے کے چلا جاتا ہے۔ پھر وہ دروازے پر آتا ہے اور اس انسان کو جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا تھا، جو دین کے معاملے میں محنت کیا کرتا تھا، اس کو لے کر کے جنت میں چلا جاتا ہے۔ پھر وہ جنت کے دروازے پر آتا ہے اور مجھ سے کہتا ہے کہ تمہارے ابھی جنت میں جانے کا ٹائم نہیں آیا ہے۔ حضرت طلحہ کہتے ہیں صبح کو میری نیند کھلی، میں نے اپنا یہ خواب نبی کے صحابہ کو بیان کیا، سب کو بڑی حیرت ہوئی، سب کو بڑا تعجب ہوا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جو انسان دین کے معاملے میں زیادہ محنت کرتا تھا، جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا تھا، وہ بعد میں جنت میں جا رہا ہے، اور جو اس کے مقابلے میں کم محنت کرتا تھا وہ پہلے جنت میں جا رہا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ صحابہ کرام کو تعجب ہو رہا ہے، حیرت ہو رہی ہے، اور یہ بات اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتی ہے۔ ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، تمہیں کس بات پر تعجب ہو رہا ہے، کس بات پر تمہیں حیرت ہو رہی ہے؟ مجھے یہ بتاؤ کہ جس صحابی کا انتقال 1 سال بعد ہوا تھا، کیا اس نے اپنے بھائی کے مقابلے میں 1 سال زیادہ نیکی کے کام نہیں کیے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی اس نے 1 سال زیادہ نیکی کا کام کیا۔ پھر آپ نے فرمایا الیس قد ادرک رمضان، کیا اس انسان کی زندگی میں ایک اور رمضان کا مہینہ نہیں آیا؟ ہاں اللہ کے نبی، ایک اور رمضان کا مہینہ آیا۔
آپ نے فرمایا اس ایک رمضان میں اس نے اپنے بھائی کے مقابلے میں زیادہ نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، زیادہ روزہ رکھا کہ نہیں رکھا، زیادہ سجدہ کیا کہ نہیں کیا؟ ہاں اللہ کے نبی، اس نے اپنے بھائی کے مقابلے میں ایک رمضان زیادہ پایا تو زیادہ روزہ رکھا، زیادہ تراویح پڑھی، زیادہ نماز پڑھی۔ آپ نے فرمایا فَكَانَ مَا بَيْنَهُمَا أَبْعَدُ مِمَّا بَيْنَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ، ان دونوں کے تھوڑا سا پانی لے آئیے، پانی ان دونوں کے درمیان اس قدر دوری ہے جتنی دوری زمین و آسمان کے درمیان ہے۔ میرے بھائیوں، رمضان کا مہینہ پانے والا اپنے اس بھائی کے مقابلے میں جس کو رمضان کا مہینہ نہیں ملا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا ان دونوں کے مقام و مرتبے میں اتنی دوری ہے جتنی دوری زمین و آسمان کے بیچ میں ہے۔ ہم خوش نصیب ہیں میرے بھائیوں، اللہ ہمیں ایک اور رمضان دے رہا ہے، ہماری زندگی میں ایک اور رمضان آ رہا ہے، ہم خوش نصیب ہیں۔ اپنی نیتوں کو صحیح کر لو۔ رمضان آ رہا ہے، آپ کی نیت کیا ہے؟ آپ کے دل میں کیا چل رہا ہے؟ اگر آپ کے دل میں یہ چل رہا ہے کہ ارے یار مارچ میں رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، 14-15 گھنٹے بھوکے رہنا پڑے گا، صبح 4 بجے سحری کھائیں گے تو پھر شام کو 6:30 بجے افطار کرنا ہوگا، اتنا لمبا بھوکا رہنا پڑے گا، اگر رمضان کو لے کر کے آپ کے دماغ میں یہ چل رہا ہے، آپ کو بھاری لگ رہا ہے رمضان، آپ کو روزے کی عبادت مشکل لگ رہی ہے اور آپ کا دل اور دماغ اندر سے ڈر رہا ہے، تو معاف کرنا میرے بھائی، آپ رمضان کی برکت کو نہیں حاصل کر پائیں گے۔ رمضان آنے پر خوشی ہونی چاہیے کہ اللہ وہ برکت والا مہینہ آ گیا، جو سال بھر مسجد میں نہیں جھانکا کرتا تھا آج رمضان کے مہینے میں مسجد میں نظر آ رہا ہے۔ اے اللہ وہ مہینہ آ گیا جو سال بھر کبھی قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا، آج بیٹھ کر کے 1-1 گھنٹہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ جو انسان سال کے دوسرے مہینوں میں شراب پیا کرتا تھا، جوا کھیلا کرتا تھا، زنا کیا کرتا تھا، آج 1 مہینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کم سے کم اسے ان گناہوں سے دور کر دیا ہے اور وہ روزہ رکھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے۔ یہ سوچ کر کے ہمیں اور آپ کو خوش ہونا چاہیے میرے بھائی۔ جب رمضان کا مہینہ آیا کرتا تھا، اللہ کے پیارے نبی اپنے صحابہ کو خوشخبری سنایا کرتے تھے، ان کو اچھی خبر سنایا کرتے تھے۔ آپ کہا کرتے تھے اتاکم رمضان شہر مبارک، اے میری امت کے لوگوں، رمضان کا مہینہ آ چکا ہے، برکتوں والا مہینہ آ چکا ہے، تفتح فی ابواب الجنہ، ایسا مہینہ آ رہا ہے جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، وتغلق فی ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں گے، وتغل فیہ مردۃ الشیاطین، اور سرکش شیطان اس میں قید کر دیے جائیں گے، فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اور اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ من حرمہا، اس ایک رات کی عبادت سے جو محروم ہو گیا، فقد حرم الخیر کلہ، وہ تمام کی تمام بھلائیوں سے محروم ہو گیا۔ رمضان آنے پر خوش ہونا چاہیے میرے بھائی، رمضان آنے پر غمگین نہیں ہونا ہے، رمضان آنے پر دل نہیں چھوٹا کرنا ہے کہ مشکل کا مہینہ آ گیا، پریشانی کا مہینہ آ گیا، نہیں، رمضان برکت کا مہینہ بن کے آیا ہے۔ اسی لیے اس امت کے نیک لوگ، اس امت کے سلف صالحین، اس امت کے اچھے لوگ رمضان کا مہینہ آنے کے پہلے اللہ سے دعائیں کیا کرتے تھے، اللہ سے گڑ گڑا کے دعائیں کیا کرتے تھے، اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ رمضان کے آنے کے 6 مہینہ پہلے سے وہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، اور جب رمضان کا مہینہ پا لیتے تھے تو 6 مہینہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ رمضان میں ہم نے جو نیکی کے کام کیے ہیں تو ان کو قبول کر لے۔ دیجیے، آج آپ کا مائک بھی جو ہے نا جاندار نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ادھر بھی مسلسل میں سفر میں ہوں اور رات کی نیند بھی جو ہے پوری نہیں ہو پا رہی ہے، اس کا بھی اثر پڑتا ہے انسان کے اوپر۔ میں پچھلے 48 گھنٹے میں 2 دن کے اندر، آپ یقین کریں 2000 کلومیٹر کا سفر میں نے بائی روڈ طے کیا ہے، بنارس سے پٹنہ، پٹنہ سے ارریا، پھر ارریا سے فلائٹ سے گیا تھا میں بھونیشور اڑیسہ، پھر اڑیسہ سے
650 کلومیٹر کا سفر طے کر کے بنارس، پھر بنارس سے پھر کل رات میں پاکڑ، پھر پاکڑ سے آپ کے ہتھیا دیارہ، یعنی 48 گھنٹے میں 2000 کلومیٹر کا سفر۔ اب ظاہر ہے کہ انسان ہے بھائی، اور پیٹھ سیدھی کرنے کا موقع ظاہر ہے کار میں بیٹھ کے نہیں ملتا ہے۔ یہ بتانے کا مقصد اپنی بڑائی نہیں ہے، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ حالات یکساں نہیں ہوتے ہیں، اور میں آپ کے علاقے میں آیا ہوں، میں چاہتا ہوں میں کھل کے آپ کے سامنے بات کروں، بولوں، اور آپ کے سامنے اپنا خون جگر نکال کے رکھ دوں۔ دعا کیجیے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ رمضان کا مہینہ میرے بھائیوں بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے۔ سلف صالحین دعائیں کیا کرتے تھے، 6 مہینہ دعا کرتے تھے، اے اللہ تو ہمیں رمضان تک پہنچا دے، اور اگلے 6 مہینہ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ رمضان میں ہم نے جو عبادت کی ہے تو اس کو قبول فرما لے۔ مگر معاف کرنا میرے بھائیوں، کچھ ایسے بھی بد نصیب ہیں رمضان کا برکت والا مہینہ بھی ان کو سدھار نہیں پاتا ہے۔ وہ رمضان میں بیٹھ کر کے کھاتے پیتے رہتے، روزہ نہیں رکھتے، انہیں موبائل پر بیٹھ کر کے ویڈیو گیم اور رمضان موبائل پر بیٹھ کر کے ویڈیو دیکھنے میں مزہ آتا ہے، وہ تراویح کی نماز چھوڑ کر کے بیٹھ کر کے موبائل میں لگے رہتے ہیں۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب انسان گناہ کرتے کرتے اس قدر اس کا دل کالا پڑ جائے کہ اس کے دل پر گناہوں کی پٹی پڑ جائے، تو رمضان کا برکت والا مہینہ بھی اس کے اندر کوئی فرق نہیں لا سکتا۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ایک ویڈیو آیا تھا مکہ کا، خانے کعبہ سے کچھ دوری پر ایک انسان بیٹھا ہے، احرام کے کپڑے میں عمرہ کرنے گیا ہے، حج کرنے گیا ہے، احرام کے کپڑے میں ہے، اور خانے کعبہ سے کچھ فٹ کی دوری پر بیٹھا ہے، کچھ میٹر کی دوری پر بیٹھا ہے، اور ویڈیو آیا تھا کہ جہاں پہ بیٹھ کے لوگ طواف کر رہے ہیں، جہاں پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، جہاں پہ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، جہاں پہ بیٹھ کے لوگ اللہ کو یاد کر رہے ہیں، جہاں پہ لوگ آنسو بہا رہے ہیں، جہاں پہ لوگ رو رہے ہیں، جہاں پہ لوگ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، وہ بد نصیب انسان اپنے موبائل پر بیٹھ کر کے گیم کھیل رہا تھا۔ اس دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں میرے بھائیوں، بڑا بد نصیب ہے وہ انسان جو رمضان کے اس مہینے کی قدر نہ کرے، اس کی مبارک گھڑیوں کی قدر نہ کرے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کے بہت بڑے امام تھے، مدینہ کے اندر نبی کی مسجد میں بیٹھ کر حدیث پڑھاتے تھے، حدیث کا درس دیتے تھے، اور ان کے پاس بہت سارے دنیا کے مختلف علاقوں سے بچے آ کر کے حدیث کا علم سیکھتے تھے، اللہ کے رسول کی حدیثوں کو سیکھتے تھے۔ امام مالک حدیث پڑھا رہے تھے، اتنے میں ایک آدمی باہر سے آیا اور چلا کے کہنے لگا جاءت الفیل جاءت الفیل جاءت الفیل، ایک بہت بڑا ہاتھی آیا ہے، ایک بہت بڑا ہاتھی آیا ہے۔ مدینہ میں ہاتھی نہیں ہوتا تھا، مدینہ میں ہاتھی نہیں ہوتا تھا، مدینہ والوں نے کبھی ہاتھی نہیں دیکھا تھا۔ امام مالک کے درس میں جتنے بچے بیٹھے تھے سب اٹھ کے چلے گئے ہاتھی دیکھنے کے لیے، سارے کے سارے ہاتھی دیکھنے کے لیے چلے گئے۔ امام مالک نے دیکھا کہ ان کا ایک شاگرد جس کا نام یحییٰ بن ابی یحییٰ تھا، جس کا نام یحییٰ بن ابی یحییٰ تھا، وہ نہیں گیا، وہ بیٹھا ہوا ہے۔ امام مالک نے پوچھا بیٹا سارے لوگ ہاتھی دیکھنے چلے گئے، تو کیوں ہاتھی دیکھنے نہیں جا رہا ہے؟ کیا تو نے ہاتھی پہلے دیکھا ہے؟ اس نے کیا جواب دیا تھا؟ امام مالک کے اس شاگرد نے کیا جواب دیا تھا میرے بھائیوں؟ اس نے کہا تھا انما قدمت المدینہ لأرى مالکا، کہ استاذ محترم میں مدینہ آیا ہوں اپنا گھر بار چھوڑ کر کے، آپ سے علم حدیث سیکھنے کے لیے آیا ہوں، آپ سے نبی کی حدیثوں کو سیکھنے کے لیے آیا ہوں، میں ہاتھی دیکھنے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ اللہ اکبر! کیا جواب دیا اس نے؟ میں ہاتھی دیکھنے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ حالانکہ ہاتھی دیکھنے چلا جاتا 10 منٹ لگتا، 15 منٹ لگتا، مگر وہ طالب علم وہ یہ سوچ کر کے آیا تھا کہ میں جب مدینہ منورہ جاؤں گا اور امام مالک کی خدمت میں بیٹھ کر کے حدیث سیکھوں گا تو میری زندگی کا ایک ایک منٹ بڑا قیمتی ہوگا، ایک ایک منٹ کی بڑی قدر کروں گا۔ وہ ایک منٹ بھی برباد کرنے کو تیار نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اس کے دوسرے ساتھی ہاتھی دیکھنے چلے گئے، لیکن وہ لڑکا ہاتھی دیکھنے نہیں گیا۔ کیوں؟ اس کو پتا تھا کہ میں کیوں آیا ہوں اپنا گھر بار چھوڑ کے، اسے اپنی زندگی کا مقصد پتا تھا، اور اس کا انجام کیا ہوا، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ امام مالک کی ایک حدیث کی کتاب ہے جس کا نام موطا امام مالک ہے، اس کتاب کا نام موطا امام مالک ہے، اور جا کے علماء سے پوچھ لو
کہ موطا امام مالک کی سب سے آتھینٹک، سب سے مستند اگر کوئی روایت ہے، امام مالک سے بہت سارے لوگوں نے روایت کیا ہے، لیکن سب سے آتھینٹک جو روایت ہے وہ یحییٰ بن ابی یحییٰ کی روایت ہے، وہ یحییٰ بن ابی یحییٰ کی روایت ہے۔ جو لڑکا اپنی زندگی کو نبی کی حدیثوں کو سیکھنے کے لیے اپنی زندگی کو جس نے قربان کر دیا، اللہ نے اس کو یہ مقام دیا۔ امام مالک کے باقی شاگردوں کا نام ہمیں تاریخ میں نہیں ملتا ہے۔ میرے بھائیوں، رمضان کا مہینہ بھی اللہ کی طرف سے ہمیں ایک تحفے کے طور پر ملا ہے، اور اس دور میں رمضان کے مہینے میں بھٹکانے کے لیے اور رمضان کی برکتوں سے دور کرنے کے لیے کبھی آپ کو فیس بک روکے گا، کبھی واٹس ایپ روکے گا، کبھی ویب سیریز روکیں گی، کبھی فلمیں روکیں گی۔ اور کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا رمضان میں وہ کیا کرتے ہیں، وہ اسلامی فلمیں دیکھتے ہیں۔ جیسے ایک فلم آئی تھی ارطغرل غازی کے نام سے، ترکی فلم تھی اور اس میں ترکی کرداروں کو دکھایا گیا تھا۔ تو بعض لوگ سوچتے ہیں کہ بھائی رمضان کا مہینہ ہے، اس میں نارمل فلم دیکھنا تو صحیح نہیں ہے، چلو یہ اسلامی فلم دیکھ لیتے ہیں۔ معاف کرنا میرے بھائیوں، یہ شیطان کا دھوکہ ہے، کوئی اسلامی فلم نہیں ہوتی ہے۔ رمضان کے مہینے میں موبائل سے اپنے آپ کو جتنا ممکن ہو سکے دور رکھو۔ اگر موبائل کا استعمال کرنا ہے صحیح استعمال کرو۔ یہ موبائل آپ کے لیے اسی ہاتھی کی طرح ہے جو امام مالک کے شاگردوں کو علم حدیث سے دور کرنے کے لیے آیا تھا۔ آج بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے ایسی ہیں جو ہاتھیوں کی طرح ہیں اور جو ہمیں ہمارے مقصد سے دور کر رہی ہیں۔ میرے بھائیوں، رمضان کی ایک خاص بات اور ہے، رمضان قرآن کا مہینہ ہے۔ رمضان ہی کے مہینے میں قرآن اترا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں قرآن اتارا گیا، اور یہ قرآن ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ رمضان کے مہینے میں قرآن اترا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتانا، آپ نے پچھلے رمضان کے بعد اب ایک اور رمضان آ رہا ہے، 12 مہینے کا پیریڈ گزر چکا ہے، آپ نے اس 12 مہینے کے اندر، اس پورے سال کے اندر آپ نے قرآن کو کتنی مرتبہ کھول کے پڑھا ہے؟ غور کر کے بتانا، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتانا کہ آپ نے اس ایک سال میں قرآن کو کتنی مرتبہ کھول کے پڑھا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ہمارا کوئی دوست ہمیں میسج کرتا ہے، ہمیں کال کرتا ہے، اور ہم دیکھ کر کے اس کا میسج نظر انداز کر دیں، اس کی کال کو ریسیو نہ کریں، ہمارا دوست ہم سے ناراض ہو جائے گا، ہمارا رشتہ دار ہم سے ناراض ہو جائے گا۔ تم کیسے رشتہ دار ہو، تم کیسے دوست ہو، تم ہمارے میسج کو اگنور کر رہے ہو، ہماری کال کو ریسیو نہیں کر رہے ہو۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ قرآن بھی اللہ کا پیغام ہے، یہ قرآن بھی اللہ کا میسج ہے۔ ہم نے اگر سال بھر اس قرآن کا حق ادا نہ کیا، اگر ہم نے سال بھر قرآن کو نہیں پڑھا، کم سے کم رمضان کے مہینے میں قرآن کو پڑھا کرو۔ بڑی برکت والی کتاب ہے میرے بھائی۔ قرآن کا مقام یہ ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جو قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں دیتا ہے۔ ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف الگ ایک حرف ہے، لام الگ ایک حرف ہے، میم الگ ایک حرف ہے۔ آپ نے الف لام میم پڑھا تو آپ کو 30 نیکیاں ملیں گی۔ اچھا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں بیچارے قرآن پڑھنے بیٹھتے ہیں، زبان نہیں چلتی ہے، وہ جب قرآن پڑھتے ہیں اٹک اٹک کے پڑھتے ہیں، کوشش کر رہے ہیں لیکن اٹک اٹک کے پڑھ رہے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ یار مجھ سے نہیں ہوگا، وہ رکھ دیتے ہیں۔ اگر آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اور اٹک اٹک کے پڑھ رہے ہیں تو ہاریے مت، تھکیے مت، اور پڑھیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو قرآن کو محنت کر کے پڑھتا ہے، زبان نہیں کھل رہی ہے، زبان میں اس کے اٹک رہا ہے اور اٹک اٹک کے وہ قرآن پڑھ رہا ہے، اس کو ڈبل ثواب ملے گا۔ یہ قرآن کا مقام ہے میرے بھائیوں۔ اور اگر ہم نے قرآن کو نہیں پڑھا اور رمضان کے مہینے میں بھی قرآن کو نہیں پڑھا، ہم سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہوگا۔ ارے ہم تو سر سے پیر تک گناہوں میں لت پت لوگ ہیں، کوئی گھنٹہ کوئی منٹ ایسا نہیں گزرتا جب اللہ کی ہم کوئی نافرمانی نہ کرتے ہوں۔ قیامت کے دن یہ قرآن اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کرے گا، ہماری سفارش کرے گا۔ یہ قرآن اللہ سے کہے گا اے اللہ، راتوں کو یہ قرآن پڑھا کرتا تھا، ساری دنیا سوئی رہتی تھی، اے اللہ یہ قرآن کھول کے پڑھا کرتا تھا۔ اور قرآن اللہ سے کہے گا اے اللہ تو اس سے راضی ہو جا، اور قرآن کی سفارش کو اللہ قبول کرے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، رمضان میں اپنے آپ کو قرآن سے اپنے آپ کو جوڑ لو اور قرآن کو پڑھو۔ اور اگر ہو سکے تو قرآن کا کوئی اچھا سا ترجمہ اور کوئی اچھی سی تفسیر آپ اس کو بھی اپنے مطالعے میں رکھیں۔
بنگلہ زبان آتی ہے، بنگلہ میں بھی قرآن کا ترجمہ ہو چکا ہے، ہندی آتی ہے، ہندی میں بھی قرآن کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ قرآن کو صرف پڑھو ہی مت، بلکہ قرآن کو سمجھ کر کے بھی پڑھنے کی کوشش کرو۔ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ رمضان میں ڈیلی ہم قرآن کو سمجھ کر کے پڑھنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ اس سے بھی آپ بڑی برکتیں اپنی زندگی میں محسوس کریں گے۔ میرے بھائیوں، رمضان میں ہم ایک چیز اور دیکھتے ہیں، رمضان میں سب بدل جاتا ہے۔ صبح کو 4 بجے کون اٹھ کر کے کھانا کھاتا ہے بھائی؟ ہم صبح ناشتہ کرتے ہیں 8 بجے 9 بجے، لیکن رمضان میں بدل گیا معاملہ۔ صبح 4 بجے بیگم نے اٹھایا، چلیے اٹھیے سحری نہیں کرنا ہے کیا؟ صبح 4 بجے اٹھ کے سحری کر رہے ہیں۔ اس کے بعد دوپہر کا کھانا سال بھر ہم کھاتے ہیں، مگر رمضان میں دوپہر کا کھانا غائب ہو جاتا ہے، دوپہر میں کچھ نہیں کھانا ہے۔ رات کا کھانا ہم کھاتے ہیں 8 بجے 9 بجے، لیکن رمضان میں ہمیں افطار کے ٹائم کھانا ہوتا ہے، کھانے کا ٹائم بدل گیا۔ تراویح کی نماز پڑھ کے گھر آئے 11 بج گیا، سوتے سوتے 12 بج گیا، 12 بجے سوئے۔ عام دنوں میں اگر 12 بجے سوتے تھے تو صبح فجر کے ٹائم بھی نیند نہیں کھلتی، اتنی اٹھ پاتے تھے، لیکن رمضان میں 12 بجے سوئیں چاہے 1 بجے سوئیں، صبح 4 بجے سحری کے ٹائم ہمیں اٹھا دیا جاتا ہے، بلکہ ہم اٹھ جاتے ہیں۔ رمضان میں ہماری زندگی میں پریورتن آ جاتا ہے، چینجنگ آ جاتی ہے، ہماری زندگی کا ٹائم ٹیبل بدل جاتا ہے، کھانے کا، پینے کا، اٹھنے کا، جاگنے کا، کاروبار کرنے کا ٹائم بدل جاتا ہے۔ رمضان ہمیں یہ سبق دے رہا ہے، اگر نیت سچی ہو، اگر ارادہ پکا ہو، اگر انسان دل میں ٹھان لے تو کوئی چیز ایسی نہیں جو انسان بدل نہ سکے۔ ہمارے بعض بھائی ہیں جو نشے کی لت کے شکار ہیں، جو نشہ کرتے ہیں، چاہے وہ نشہ شراب کا ہو، چاہے وہ نشہ بیڑی کا ہو، چاہے وہ نشہ سگریٹ کا ہو، چاہے وہ نشہ گٹکھے کا ہو، چاہے وہ نشہ کھینی کا ہو، چاہے وہ نشہ تمباکو کا، کوئی بھی طریقے کا نشہ ہو۔ ہمارے بعض نوجوان کہتے ہیں مولوی صاحب لت لگ گئی ہے، چھوٹ نہیں سکتی، چھوٹ نہیں رہی ہے۔ رمضان ہمیں یہ سبق دے رہا ہے، دنیا کی کوئی لت ایسی نہیں جو چھوٹ نہ جائے، دنیا کی کوئی عادت، بری عادت ایسی نہیں جو چھوٹ نہ سکے۔ انسان کو بس پکا ارادہ کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائی۔ رمضان میں جب آپ کے کھانے کا ٹائم بدل گیا، آپ کے پینے کا ٹائم بدل گیا، آپ کے سونے جاگنے کا ٹائم بدل گیا، آپ کی شراب بھی چھوٹ سکتی ہے، آپ کا گٹکھا بھی چھوٹ سکتا ہے، آپ کی بری عادتیں بھی چھوٹ سکتی ہیں۔ اگر آپ سال کے 11 مہینے فجر کی نماز میں نہیں اٹھ پا رہے ہیں، 1 مہینہ ٹرائی کرو میرے بھائی، رمضان کے مہینے میں پکا ارادہ کر لو، 1 دن بھی فجر کی نماز میں چھوڑوں گا نہیں۔ سحری کرنے کے بعد، اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سحری اور فجر کی نماز میں زیادہ فاصلہ نہیں رکھتے تھے، یہ مسئلہ بھی یاد رکھ لو۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، رات کو 2 بجے اٹھ کر کے سحری کھا کے سو جاتے ہیں۔ سحری کے بیچ میں اور فجر کی نماز کے بیچ میں زیادہ ڈسٹینس نہیں ہونا چاہیے۔ مان لو اگر فجر کی اذان ہو رہی ہے 4:15 بجے، 4:20 پہ یا 4:30 بجے، تو آپ 4 بجے سحری کھا لو، تاکہ سحری کے بیچ میں اور فجر کے بیچ میں زیادہ ٹائم نہ ہو، اور وہ جو ٹائم بچے 15-20 منٹ اس میں قرآن پڑھ لو، اس میں کچھ نفل نمازیں پڑھ لو، اس میں بیٹھ کے اللہ سے دعا کرو، اور یہ طے کر لو، ٹھان لو کہ ہمیں رمضان میں 1 دن بھی فجر کی نماز جماعت سے نہیں چھوڑنا ہے، ڈیلی ہمیں جماعت سے پڑھنا ہے۔ اگر آپ 30 دن پابندی سے ایسا کریں گے میرے بھائیوں، انشاءاللہ آپ کی عادت پڑ جائے گی۔ آپ ہر بری عادت کو چھوڑنے کا رمضان میں پکا ارادہ کر لو، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ، اگر آپ کی نیت سچی ہے آپ کی وہ بری عادت چھوٹ جائے گی۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے ہم خود چھوڑنا نہیں چاہتے، شرابی شراب کو خود چھوڑنا نہیں چاہتا، گٹکا کھانے والا گٹکا کو خود نہیں چھوڑنا چاہتا، اسموکنگ کرنے والا خود نہیں چھوڑنا چاہتا، داڑھی موڑنے والا خود داڑھی نہیں رکھنا چاہتا۔ ہماری نیت پکی نہیں، ہمارا ارادہ پکا نہیں، اس لیے ہم بدل نہیں پاتے میرے بھائیوں۔ پہلے اپنے ارادے کو بدلو میرے بھائیوں۔ نبی کے دور میں منافق رہا کرتے تھے، جنگ تبوک کا موقع آیا، منافقوں نے بہانہ کر دیا اور نہیں گئے۔ جب اللہ کے نبی جنگ سے واپس آئے تو منافقوں نے کہا، اے اللہ کے نبی، ہمارا ارادہ تو بڑا پکا تھا، ہمارا ارادہ تو آپ کے ساتھ جانے کا تھا، مگر ہم جا نہیں پائے، ہم بیمار ہو گئے۔ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا، وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، اگر ان منافقوں کو واقعی نبی آپ کے ساتھ جانا ہوتا، اگر یہ واقعی آپ کے ساتھ جانا چاہتے تو یہ تیاری کرتے، یہ پکا ارادہ کرتے، مگر انہوں نے کوئی تیاری نہیں کی تھی۔ تو میرے بھائیوں، اپنی بری عادتوں کو چینج کرنے کے لیے رمضان کو اپنی زندگی کا ایک بہترین سٹارٹ بنا لو، ایک اچھی شروعات بنا لو کہ یہاں سے ہمیں اپنی ایک نئی زندگی شروع کرنا ہے۔ معاف کرنا میرے بھائیوں، ہتھیا دیارہ کی اس بستی کا ذکر میں نے بنارس تک میں کیا، میں نے یو پی میں کیا کہ بھائی کٹیہار میں ایسے علاقے میں گیا جہاں شاندار مسجد
गांव के लोगों ने कायम की और कोई बाहरी ताउन नहीं, अपने आपस के ताउन के बदौलत एक शानदार मस्जिद और लगभग लाखों नहीं बल्कि करोड़ तक की अगर हम बात करें खर्च करके एक शानदार मस्जिद कायम की। एक जलसे में वहाँ खड़े खड़े एक प्रोग्राम में 20-20, 25-25 लाख रुपये चंदे हो जाते हैं। ये लोगों का जज्बा और लोगों का दिल है। मैं तारीफ़ करता हूँ आपके इलाके की, मगर माफ़ करना मेरे भाइयों, जब हम ये सुनते हैं कि ये बस्ती जो कटिहार की, अगर मैं ये कहूँ कि सबसे बड़ी अहले हदीस बस्ती है तो गलत नहीं होगा। जब हम ये सुनते हैं कि आपके इलाके में, आपके इस बस्ती में और आपके इस गांव में अहले हदीसों के अंदर ये बुराई भी पाई जाती है कि साहब शादी के मौके पे ढोल बाजा भी बज रहा है, नाच गाना भी हो रहा है, और आपकी बस्ती में शादी के मौके पर शराब भी पी जा रही है, वल्लाह हमें तकलीफ होती है मेरे भाइयों, हमें तकलीफ होती है। हम ये चाहते हैं जब आपकी इस बस्ती का जिक्र हो तो ये बात भी बयान की जाए कि नहीं साहब वहाँ के लोग वाकई में बड़े अच्छे होते हैं, पैसे वाले हैं, खुशहाल हैं, मगर बहुत सारी बुरी रस्मों से दूर है मेरे भाइयों। आप अपने आप को अहले हदीस भी कहें, आप अपने आप को कुरान और हदीस पर चलने वाला भी कहें, और आपकी शादी में ढोल बाजा बजे, आपकी शादी में नाच गाना हो और आपकी शादियों में शराब पी जाए, इससे बढ़ के शर्म की और अफसोस की कोई बात नहीं हो सकती। जिस नबी ने बांसुरी की आवाज़ सुनने को भी गवारा न किया और कानों में उंगली डाल दी और बांसुरी की आवाज़ को कहा कि ये शैतान के आलात में से काला है, उस नबी का उम्मती, उस नबी का मानने वाला, उस नबी का चाहने वाला आज नाच गाना की महफिल कर रहा है, और वो भी निकाह जैसे मौके पर। ये बड़े अफसोस की बात है मेरे भाइयों। चेंज कर लो अपने आप को, बदल डालो अपने आप को, और याद रखो मस्जिद आपने कायम कर दी, मगर अगर मस्जिद में नमाजी नहीं है, मस्जिद में नमाजी नहीं है तो याद रखो कल इस मस्जिद का और हमारी तमाम मस्जिदों का वही हाल होगा जो आज दुश्मनों के निशाने पर हैं। आप यकीन करें, जब इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और पंजाब के बहुत सारे इलाकों से मुसलमान चले गए, वहां मस्जिदों को लोगों ने मस्जिदों में बुत रख दिए, मस्जिदों में शराब खाने बना दिए, मस्जिदों में अस्तबल बना दिए। आज अगर हमने अपनी मस्जिदों को आबाद नहीं किया, लाखों की करोड़ों की रकम खर्च करके बिल्डिंग बना लेना कमाल नहीं है। शायर कहता है मस्जिद तो बना ली शब भर में, मस्जिद तो बना ली शब भर में, ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका। मेरे भाइयों, मस्जिद बना लेना कमाल नहीं है, मस्जिद को आबाद करो। और एक और रिक्वेस्ट आपसे करूँगा, अल्लाह ने आपको नवाजा है, माफ़ करना, अगर ये जुमा का खुतबा हो रहा है आपकी मस्जिद में, साल में 48 नहीं 50-52 जुमा के खुतबे होते हैं, आपकी मस्जिद में औरतों का इंतज़ाम क्यों नहीं है? अगर आपका ये कहना है कि साहब हमारे यहाँ आदत नहीं है, हमारे यहाँ आमतौर से रिवाज नहीं है, तो जो चीज़ कुरान से साबित है, नबी की हदीस से साबित है, सहाबा के अमल से साबित है, वहाँ ये कहना कि हमारे यहाँ रिवाज नहीं है, हमारे बाप दादा में ऐसा होता नहीं चला आ रहा था, ये दलील नहीं चलेगी। अगर हम वाकई में अहले हदीस हैं, हमारी हर मस्जिद में जहाँ जुमा की नमाज होती है वहाँ औरतों का भी अलग इंतज़ाम होना चाहिए। आप माशाअल्लाह आप कोशिश करें, आप एक फ्लोर औरतों के लिए अलग कर दें, उनकी सीढ़ी अलग बना दें, उनका दरवाज़ा अलग बना दें, उनकी एंट्री अलग कर दें, और कोशिश करें कि हर घर की औरतें जुमा की नमाज में आए और खुतबे जुमा में हाजिर हों। और फिर जब ये इंतज़ाम हो जाए और 1 साल के बाद मैं आपसे रिपोर्ट लूँगा, और इंशाअल्लाह मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ, अगर 1 साल तक आपकी औरतें जुमा के खुतबे में आ जाएं, और जब हम औरतों की बात करते हैं सिर्फ बूढ़ी औरतों से मुराद नहीं है, जवान औरतें, आपकी बच्चियाँ, आपकी बहुएँ सब आएँ और 50 जुमा का खुतबा वो सुन लें, ये आधा घंटा की तकरीर वो सुन लें, बहुत फ़र्क महसूस करेंगे आप अपनी सोसाइटी में। कितनी समाज में गंदगियां हैं, रस्म और रिवाज हैं जो औरतों की जहालत की वजह से हैं, और आपके बच्चे जो आज तालीम नहीं हासिल कर रहे हैं औरतों की जहालत की वजह से। जब आपकी औरतें पढ़ेंगी, आपकी लड़कियां पढ़ेंगी, तो जब वो खुद माँ बनेंगी तो अपने बच्चों को पढ़ाएंगी। मेरे भाइयों, ज़िंदगी में तालीम भी बड़ी ज़रूरी है, और दीन की तालीम तो बहुत ज़रूरी है। इसलिए इस मस्जिद में आप औरतों का भी इंतज़ाम करें, इस मस्जिद में आप औरतों का भी इंतज़ाम करें। और मैं आज ये वादा आपसे लेकर के जाना चाहता हूं कि इंशाअल्लाह आइंदा जब मैं इस मस्जिद में आऊं तो मुझे मालूम हो कि हाँ, हतिया दियारा वालों ने उस शानदार मस्जिद में औरतों का भी इंतज़ाम कर लिया। ये बहुत ज़रूरी कदम है मेरे भाइयों, इसमें आप कोई टाल मटोल मत कीजिएगा, और मस्जिद में आप नमाज से इसको आबाद कीजिए, मस्जिद को नमाज से आबाद कीजिए। अल्लाह कुरान में कहता है इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाह मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। अल्लाह की मस्जिद को वो लोग आबाद करते हैं जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं, जो क़यामत के दिन पर ईमान रखते हैं, व अक़ामस्सला, और जो नमाज कायम करते हैं। मस्जिद में चंदा दे देना, मस्जिद में दान दे देना ये बड़ा काम नहीं है। मस्जिद को वो आबाद करता है जो नमाज कायम करता है। ऐसी नमाज के साथ अपना ऐसा ताल्लुक़ जोड़ो मेरे भाई, और अल्लाह का शुक्र अदा करो। अगर आपका घर मस्जिद से करीब में है,
مسجد کے پڑوس میں ہیں، آپ مسجد کے پڑوسی ہیں، اللہ کا شکر ادا کرو۔ میرے پاس ایسے بھی فون آتے ہیں، مولانا صاحب میں ایسے گاؤں میں رہتا ہوں جہاں اہل حدیث کی کوئی مسجد نہیں ہے، مجھے 3 کلومیٹر اور 10 کلومیٹر دور مجھے جا کر کے نماز پڑھنا پڑتا ہے، اور میرے آس پاس میں جو مسجدیں ہیں وہاں کا امام شرک کرتا ہے، وہاں کا امام قبر پہ سجدہ کرتا ہے، میں کیا کروں؟ میرے بھائیوں، ایسی سچویشن آپ کے ساتھ نہیں ہے، آپ کے گاؤں میں، آپ کے پڑوس میں مسجد موجود ہے، اللہ کا شکر ادا کرو اور مسجد کا حق ادا کرو۔ اور آخری بات، رمضان کا مہینہ ایک اور سبق دے رہا ہے میرے بھائیوں۔ رمضان کے مہینے میں ہم حلال چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، کھانا حلال ہے، پانی حلال ہے، بیوی سے ملنا حلال ہے، مگر ہم فجر سے لے کر کے مغرب تک نہ کچھ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، اور نہ بیوی سے ملاقات کرتے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ رمضان میں شہوت ختم ہو جاتی ہے، بھوک نہیں لگتی، پیاس نہیں لگتی، بیوی کی ضرورت نہیں ہے، شہوت تو ہے، کھانے کی بھی شہوت ہے، پینے کی بھی شہوت ہے، جنسی شہوت بھی ہے، مگر ہم اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہیں۔ بھوکے پیاسے گھر میں آئے، فریج کھولا، ٹھنڈے پانی کی بوتل رکھی ہے، رمضان کے مہینہ میں افطار کے لیے کیلے لائے ہیں، کیلے فریج میں رکھے ہوئے ہیں، سیب رکھے ہوئے ہیں، انار رکھے ہوئے ہیں، تمام طریقے کی نعمتیں رکھی ہیں۔ وہ کون سی طاقت ہے میرے بھائی، وہ کون سی قوت ہے میرے بھائی جو آپ کو پیاس کے باوجود ٹھنڈے پانی کو پینے نہیں دیتی ہے؟ وہ کون سی طاقت ہے جو طرح طرح کے پھل آپ کی فریج میں رکھے ہیں مگر آپ نہیں کھاتے ہیں؟ ظہر کا ٹائم آیا، سورج ایک دم سر پر ہے، گرمی سے آپ بےحال ہیں، مسجد میں آئے، ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے وضو کیا، کلی کرنے کے لیے منہ میں پانی ڈالا، اگر کلی کرتے وقت پانی تھوڑا سا اندر چلا جائے، کون دیکھنے جاتا ہے؟ کون دیکھنے جاتا ہے؟ کوئی کیمرہ ریکارڈ نہیں کر رہا ہے، کسی کو خبر بھی نہیں لگے گی، مگر آپ کلی کے لیے پانی حلق میں منہ میں ڈالتے ہیں اور باہر نکال دیتے ہیں، ایک قطرہ بھی اس پانی کا آپ حلق کے نیچے نہیں اتارتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ رمضان کا بہت بڑا سبق ہے، رمضان ہمیں تقویٰ سکھاتا ہے، رمضان ہمیں اللہ کا ڈر سکھاتا ہے، رمضان یہ بتاتا ہے کہ اللہ کا ڈر ایسا ہوتا ہے کہ منہ میں پانی گیا ہے، پیاس لگی ہے، گرمی کا موسم ہے، مگر پانی کو اندر نہیں جانے دینا ہے۔ میرے بھائی، اس اللہ کے لیے آپ نے حلال کو چھوڑ دیا، کھانا حلال تھا، پانی حلال تھا، بیوی سے ملنا حلال تھا، مگر آپ نے رمضان میں 14-15 گھنٹے اپنے آپ کو دور رکھا۔ اس اللہ کے حکم پر آپ حرام کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ اس اللہ کے حکم پر آپ زنا کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ شراب کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ حرام کھانا کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ میرے بھائیو، رمضان ہمیں سبق دے رہا ہے، اگر اللہ کے لیے حلال چھوڑ سکتے ہو تو حرام بھی چھوڑ دو۔ میرے بھائیو، رمضان میں، آنے والے رمضان میں یہ ارادہ کر لو کہ جو بھی بری عادتیں ہیں انشاءاللہ ہم اس کو دور کریں گے۔ اور ایک بڑی اہم عبادت رمضان کی تراویح کی نماز ہے۔ تراویح کی نماز میں آپ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ جو بھی تراویح کی نماز میں ٹائم لگتا ہے، آپ اس کو بوجھ نہ سمجھیں۔ آپ 1 گھنٹہ تراویح کی نماز پڑھیں گے، آپ کو پوری رات نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو امام کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھتا ہے اس کو پوری رات قیام کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس لیے پابندی کے ساتھ تراویح کی نماز آپ پڑھیں تاکہ پوری رات آپ کو تہجد پڑھنے کا ثواب ملے۔ یہ چند باتیں تھیں جو رمضان کے تعلق سے تھیں۔ میں امید کرتا ہوں، میں انشاءاللہ آپ سب سے یہ امید کرتا ہوں کہ آنے والے رمضان کو ہم اپنی زندگی کا سب سے بہترین رمضان بنائیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے اندر جو بھی بری عادتیں ہیں انشاءاللہ ہم اس رمضان سے ان تمام بری عادتوں کو چھوڑ دیں گے انشاءاللہ۔ اور میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ ہمارے وہ بھائی جو اب تک نماز سے دور تھے انشاءاللہ اب ان کی زندگی نماز سے آباد ہوگی۔ ہمارے وہ بھائی جو کسی قسم کا نشہ کرتے تھے اب انشاءاللہ وہ ہر قسم کے نشے سے دور ہوں گے۔ ہمارے وہ بھائی جو شادی بیاہ میں بری رسم و رواج کے قائل تھے اور اس پر عمل کرتے تھے اب انشاءاللہ آئندہ ان کے گھر میں کوئی شادی ہوگی تو وہ اس کو چھوڑیں گے اور اس پر نکیر کریں گے، ان کے گھر کی عورتیں بھی انشاءاللہ اس پر نکیر کریں گی۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں رمضان کی برکتوں کا صحیح معنوں میں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں جس طریقے سے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے خوشحال بنایا ہے اور دنیا میں ترقی دی ہے اور دنیا میں نعمتوں سے نوازا ہے، اللہ آخرت کی نعمتیں بھی ہم سب کو عطا فرما دے۔ اس گاؤں کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دین اور دنیا دونوں جہان کی ترقی اور کامیابی عطا فرمائے۔ رب العالمین جس طریقے سے تو نے ہمیں اس گھر کو بنانے کی، اس مسجد کو بنانے کی توفیق دی ہے، اے اللہ اس مسجد کو ہم سب کو آباد کرنے کی تو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو تو دین پر چلنے والا بنا دے، ہماری ماؤں بہنوں کو دین پر چلنے والا بنا دے، ہمارے اندر جو بری عادتیں ہیں ان کو چھوڑنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ ہمارے ایک بھائی کا بھی فون آیا، ان کی اہلیہ بہت بیمار ہیں، ہمارے
بنارس سے 100 کلومیٹر دور مئو ایک جگہ ہے، مئو کے رہنے والے ہیں، اہلیہ ان کی بیمار ہے، لکھنؤ میں ہاسپٹل میں ایڈمٹ ICU میں ہیں، انہوں نے خاص طور سے دعا کی ہے اللہ ان کی اہلیہ کو شفا کامل عاجل عطا فرمائے۔ جو بھی بیمار ہمارے بھائی ہیں اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے، جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے۔ رب العالمین ہمیں ہر شر سے محفوظ رکھے، دنیا میں ایمان پر قائم رکھے اور ایمان پر ہم سب کا خاتمہ ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔